الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ استاد محترم مولانا محمد طاہر مدنی صاحب، محترم ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں بہنوں اور بچوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس مقام پر ہمارا آنا محض تعلیم کی غرض سے ہوا، تعلیمی بیداری، تعلیمی جذبے کو پروان چڑھانے اور اس کو مہمیز لگانے کے لیے یہ تقریب منعقد ہوئی اور ہم نے اس میں شرکت کی۔ ہمارے سامنے 3 مہمانان گرامی قدر نے اپنے قیمتی پیغامات اور قیمتی باتیں رکھی۔ مولانا عبدالرحمن دریاب فلاحی صاحب، ہم نے ان سے سیکھا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے اندر ایمان اور عقیدے اور توحید کے جذبے کو راسخ کریں، اسلامی آداب سے انہیں آراستہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی میدان میں انہیں جہاں تک وہ آگے بڑھ سکتے ہوں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر ریاض احمد فلاحی صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے۔ انہوں نے نوجوانوں اور طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ ان کی تعلیمی ترقی کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے والدین کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں۔ تو طلباء اور نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اس محنت کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کو ناکام نہ ہونے دیں۔ استاد محترم نے کافی طویل اور قیمتی خطبہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت جا بجا بیان کی گئی۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام دینی اور دنیاوی علوم کی تفریق کا قائل نہیں۔ اسلام کی نگاہ میں تمام علوم یکساں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ دینی علوم کو سیکھنا فرض عین ہے اور دنیاوی علوم کو سیکھنا فرض کفایہ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو جو خطرات درپیش ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بروقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو ایمانی اور روحانی بنائیں، اپنے بچوں کے اندر توحید اور ایمان کے جذبات کو پروان چڑھائیں۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ تعلیم کے میدان میں آگے نہ ہو۔ آپ نے اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی آپ نے اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی کہ قوموں کی ترقی میں مال کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو معاشی اعتبار سے بھی ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے، اپنی ملت کو مضبوط بنانا چاہیے۔ میڈیا کا جو رول ہے لوگوں کے رخ کو بدلنے میں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف مواقع سے وہ اتنی مہارت پیدا کریں صحافت اور میڈیا کے میدان میں کہ جب بھی کوئی موقع آئے تو اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اسلام کی اور اسلامی اقدار کی نمائندگی کر سکیں۔ مختصراً یہ کہ علم کی اہمیت بیان کرنا
ظاہر ہے جس کتاب کی پہلی وحی اقرأ ہو یعنی پڑھو، اس مذہب میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک قبیلے کو، اشعرین کا جو قبیلہ تھا، ان کو محض اس بنیاد پر ڈانٹ پلائی کہ تمہارے جوار اور پڑوس میں رہنے والا جو قبیلہ ہے وہ تعلیم سے ناآشنا۔ آج کے اس نفرت بھرے دور میں یا اس نفرت بھرے ماحول میں اگر کوئی چیز ہمیں اس کا مقابلہ کرنے پر، اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے پر ابھار سکتی ہے یا اس کے مقابلے میں آگے بڑھا سکتی ہے تو دو بنیادی چیزیں۔ علم کے میدان میں ہم مخالف قوموں سے آگے بڑھ جائیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج جو قومیں پسماندہ کہلاتی تھیں، جو برادریاں پسماندہ کہلاتی تھیں، وہ علم کے میدان میں کتنا آگے بڑھ رہی ہیں، کتنی محنت کر رہی ہیں، کتنی جد و جہد کر رہی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اور ہم علم کے میدان میں ہمارے نوجوان کتنے پیچھے ہیں، کتنے پیچھے ہیں کہ وقت کے ذمہ دار یہ طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا تو کام ہے پنچر بنانا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کی حیثیت اور مقام کیا ہے۔ علم کے میدان میں یہ ہماری پسماندگی ہی ہے کہ یہ طعنہ اور یہ طنز ہم پر کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سیادت و قیادت، رفعت اور بلندی تعلیم پر موقوف ہے۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا اقرأ پڑھو، تو کیا پڑھو اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ عربی زبان کا یہ مشہور قاعدہ ہے کہ جب مفعول بہ یعنی جس چیز کو ہمیں کرنا ہے اس کا تذکرہ نہ ہو تو عموم کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز پڑھو تو جو تمہاری ذات کے لیے، تمہارے سماج کے لیے، تمہارے ملک کے لیے، تمہارے وطن کے لیے، پوری دنیا کے لیے نفع بخش ہو۔ آپ دیکھیے صرف ایک لفظ میں اقرأ کر کے اس کے مفعول کو جو حذف کر دیا گیا تو تمام دینی اور دنیاوی علوم و فنون اس میں داخل اور شامل ہو گئے۔ ان تمام علوم و فنون کو ہمیں سیکھنا ہے۔ میں کمیٹی کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ بہت پہلے جب میں مدینہ منورہ سے واپس آیا تھا تو دل میں بڑی خواہش تھی کہ سماج کی اصلاح کا کام کیسے ہو، کیسے لوگوں کی کو اسلام کی جانب راغب کیا جائے۔ بہت اس جذبے کے تحت میں نے بڑی کوششیں کی، لیکن پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بھی قوم کے اخلاق کی درستگی، اس کے نفس کی تہذیب تعلیم پر موقوف۔ اسی جذبے کے پیش نظر مدرسے کو جو ایک مکتب کی شکل میں تھا اس کو ترقی دی گئی۔ ایک عرصے تک میں اس میدان میں، کچھ لوگ ضرور میرے ساتھ رہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ تعلیمی اعتبار سے بہت فائق نہیں ہیں، اور گاؤں کے اس مدرسے کو، علم کے اس سرچشمے کو کون آگے بڑھائے گا۔ اب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان نوجوانوں کی ایک ٹیم پیدا ہو گئی جو علم کی اس شمع کو، جو ہمارے آباء و اجداد نے مکتب کی شکل میں 1942 سے پہلے قائم کیا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ نصیر پور میں الحمدللہ 1942 سے ریکارڈ موجود ہے، اور یہ بھی بات ہمارے لیے جاننے کی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمیشہ اول دن سے اس بات کا التزام کیا جاتا رہا کہ مکتب کا جو بھی نظام ہے، اس کا جو بھی حساب ہے، سالانہ اس کا گوشوارہ عیدگاہ میں سنایا جائے۔ 1942 سے ہمارے پاس مدرسے کا ریکارڈ موجود ہے، ہر سال کی آمدنی لکھی ہوئی شکلوں میں موجود ہے۔ تو اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایجوکیشن کمیٹی آف نصیر پور
اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو مزید پروان چڑھائے، انہیں ہمت اور حوصلہ دے۔ میری بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کمیٹی کے نوجوانوں کی مدد کریں دعاؤں میں بھی۔ اور آخر میں میں تمام سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں، کبھی کبھی میں رات میں بعض اجتماعات سے جب واپس آتا ہوں تو گاؤں کے نکڑ پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں نوجوانوں کو بیٹھ کر موبائل میں گم پاتا ہوں 11 بجے، 12 بجے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ترقی کرے، علمی میدان میں آگے بڑھے، تو اول دن سے، بچپن سے اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ آپ شام کے وقت اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنی مرغیوں کو ان کے مستقر میں رکھتے ہیں، انتظام کرتے ہیں کہ کوئی مرغی، کوئی بکری کا بچہ باہر نہ رہ جائے ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ یقین جانیے بالکل یہی کیفیت بچوں کی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، مغرب کے بعد بھی گھر میں ان کی واپسی لازمی نہیں ہے، ان کا بیٹھنا تعلیم کے لیے وہ لازم نہیں قرار دے رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، بکری کا ایک بچہ ضائع ہو جائے کتنا افسوس ہوتا ہے، مرغی کا ایک بچہ ضائع ہو جائے تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا غم ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے ضائع کر رہے ہیں، کوئی غم نہیں ہو رہا، کوئی افسوس نہیں ہو رہا۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بچوں کی صالحیت پہ، ان کی درستگی پر موقوف ہے۔ یہ بچے اگر تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں گے تو سماج اور معاشرے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کے کام آئیں گے۔ اور غور کیجیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا، ان کی نگہبانی نہیں کی، ان کی تربیت کا نظم نہیں کیا، بچپن سے ان کو روزانہ تعلیم کے لیے، ہوم ورک کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، کتابوں کو پڑھنے کے لیے بیٹھائے نہیں، تو وہ دن دور نہیں جب مرنے کے بعد کوئی آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانے والا نہ ہو، کوئی خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو، جو معزز مہمانان گرامی قدر نے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی، ان کو حفظ جاں بنانے، ان کو روبہ عمل لانے کی توفیق دے۔ آخر میں پھر کمیٹی کے ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور جب بھی انہیں میری ضرورت ہو میں ان کے لیے حاضر ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔